خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے دوسرے باب میں سے۔ ان دنوں میں کانہ گلیل میں بیاہ ہوا اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے۔ اور جب میں گٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی، اور یسوع نے اس سے کہا، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا؟ میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور وہاں یہودیوں کی رسم طہارت کے لیے پتھر کے 6 مٹکے دھرے تھے، جن میں 2 یا 3 بت سماتے تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ سو انہوں نے لبالب بھر دیا۔ اور اس نے ان سے کہا، اب نکال لو اور میرے ضیافت کے پاس لے جاؤ۔ اور وہ لے گئے۔ اور جب میرے ضیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن چکا تھا، اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میرے ضیافت نے دلہے کو بلایا اور اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں خرچ کرتا ہے اور معمولی اس وقت کہ جب سب پی چکے ہوں، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ نشانوں کا یہ شروع یسوع نے کانہ گلیل میں کیا، اور اس نے اپنا جلال دکھایا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ My dear friends, before I come to the message in the readings of today, I wish to acknowledge and thank the presence of very respectable and honorable people that are present here. I'd like to first of all begin by thanking His Eminence Joseph Cardinal Coutts for his presence here at this Mass, and very especially for his words of condolences to me. Also present here is Bishop Everest Pinto, who in spite of his ailing health is present here just to offer me and my family their condolences. And from our neighboring diocese, Bishop Samson, I wish to thank you also for this wonderful sign of unity that you have shown me by being present here at the memorial Mass of my mother. I thank my many priests who are present here, and also the neighboring diocese. Priests from Hyderabad also have come here. I wish to thank them also for their presence. I have a guest priest come, Father Jan, who has come from Colombo. He's a French priest. And at the same time, we have a priest, Father Isaac Paul, come all the way from Italy. I thank all of them, my priests, brothers, for their presence here at this Mass. I cannot forget the sisters here. You all have always shown me great love, and especially during these moments of grief, your condolence messages. Thank you very much to each and every congregation present here, to the Focolare as well. Not to forget the lay people here, as well as we have among us our interfaith group. ہمارے درمیان انٹرفیتھ ریلیجس گروپ بھی آئے ہیں، جو یقیناً میرے لیے
آج میں اپنے آپ کو بہت حلیم محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگ نے اتنی بڑی نشانی میرے لیے دی ہے کہ آج آپ یہاں میرے ساتھ میری امی کی اس میموریل سروس میں آپ شامل ہیں. میں دلی طور پر آپ کا شکریہ کہنا چاہتا ہوں. پاک کلام کی طرف چلتے ہیں. ہماری مسیحی روایت میں میڈیویل ٹائمز کے دوران یعنی تقریباً 1300-1400 صدی عیسوی سے لے کے 1500 صدی عیسوی میڈیویل ٹائمز اس کو کہتے ہیں. اس کے دوران کچھ مونسٹریز میں ایک روایت تھی خاموش رہنا، باتیں نہیں. بہت کم ایسے مونسٹریز تھے لیکن ان مونسٹریز میں صرف 2 لفظ دہرائے جاتے تھے جو لاطینی زبان کے تھے اور یہ لفظ تھے مومنٹو موری، جس کا ترجمہ یہ ہے ریممبر مین دیٹ یو مسٹ ڈائی. انسان یاد کرو کہ تو نے مرنا ہے. یعنی اس مونسٹری میں بالکل خاموشی رہتی تھی، 24 گھنٹے صرف یہ لفظ دہرایا جاتا تھا، یاد رکھ انسان کہ تو نے مرنا ہے. Remember man that you have to die. اگر ہم یہ آیت ہماری زندگی کے سامنے ہر وقت دہرائیں تو میرے عزیزو، اگر موت ہمارے سامنے ہے تو دل میں ساری تبدیلی شروع ہو جاتی ہے. میں جب اپنی امی کی وفات پر غور کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ واقعی میں یہ لفظ میری امی دہراتی تھی، یاد رکھ کہ تو نے مرنا ہے. اور اس وجہ سے شروع سے نہ صرف اس نے اپنے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے یہ یاد دہانی کی کہ اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. یسوع، اس کی صلیبی موت کو ہم نے نظر میں رکھنا ہے تاکہ ہم اس کی طرح بنیں. جب میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں اور صلیب کو دیکھتا ہوں، یسوع کو دیکھتا ہوں، تو 3 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ان کی زندگی سے سیکھی ہے. سب سے پہلے یسوع کی طرح پاک بننا، ٹو بی ہولی ایز جیسس، پاک بننا. آج کل کوکنگ چینلز بڑے چلتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کوکنگ پروگرامز میں بھی چیف کے بڑے اعلیٰ رتبہ دیا جاتا ہے. ایک چیف سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی بلند مرتبہ حاصل کی ہے، بڑے ہوٹل میں آپ کھانا پکاتی ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ کوکنگ آپ نے کن سے سیکھا؟ تو وہ کہنے لگی، ایک دم اس چیف نے کہا، میں نے اپنی امی سے سب کچھ سیکھا ہے. وہ جس نے اس سے سوال پوچھا وہ حیران ہوا. وہ کہنے لگا، میں تو سوچ رہا تھا آپ نے امی سے سیکھی ہے، میں تو سوچ رہا تھا آپ کسی امریکہ کے بڑے کلینری اسکول کی بات کریں گے. اور اس چیف نے کہا، ہاں میں نے بڑے اچھے مارکس سے اس کلینری اسکول سے ڈسٹنکشن حاصل کر کے میں نے وہاں سے گریجویشن حاصل کی، لیکن کوکنگ، کھانا پکانا امی سے میں نے سیکھی ہے. میرے عزیزو، جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، روحانیت کو دیکھتا ہوں، پاکیزہ زندگی کو دیکھتا ہوں، مقدس زندگی کو دیکھتا ہوں، تو اگر میں یہاں آج بشپ آف کراچی تک پہنچا ہوں، اتنے سارے میں نے سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں، اتنے سارے میڈیٹیشن اور کلاسز میں نے یونیورسٹی تک حاصل کی، لیکن پاکیزہ زندگی، مقدس زندگی میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے. مجھے یاد ہے میں جب ٹورانٹو جاتا تھا ان کو ملنے کے لیے، تو شروعات میں نے اپنے بھائی بہن سے پوچھا، میں آپ کے لیے کیا لے آؤں؟ تو کسی نے کہا یہ
نیزا جو ہوتے ہیں پائن نٹس جو بڑے ادھر ملتے نہیں ہیں. کسی نے کہا یہ چیز وہ چیز. جب میں نے امی سے پوچھا، امی نے کہا میرا جو گڈ نیوز بائبل ہے نا وہ پھٹنے لگا ہے، بس آپ میرے لیے گڈ نیوز بائبل لے آنا. اور اس وقت میں سوچنے لگا کہ ہم، میرے بھائی بہن، ہماری ذہنیت، ہمارے ذہن دنیاوی چیزوں پہ ہے، لیکن میری ماں، اس کی نظر، اس کی سوچ آسمان کی چیزوں پر. میرے عزیزو، جو کچھ میں نے سیکھا ہے پاکیزہ زندگی کے ناطے سے، مقدس زندگی کے ناطے سے، ماں سے. دوسری بات جو میری ماں نے ہمیں سکھایا ہے، ٹو بی جینٹل اینڈ کائنڈ، نرم دلی سے لوگوں کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا. 15 اگست 2015 کو میں ملتان کا بشپ بنا تھا، لیکن 14 اگست 2015 رات کے وقت میں بہت ٹینشن میں تھا، کیونکہ عبادت جو اگلے دن شروع ہو رہی تھی میں نروس ہو رہا تھا. تو میں نے فیصلہ کیا، امی جو ٹورانٹو میں تھی میں نے ان کو کال کیا. امی نے ٹائم ڈفرینس ایک دم اس کو پہچان لیا کہ یہ تو رات کا وقت ہے، صبح سویرے 1-2 بجے، یہ کیوں مجھے اس وقت کال کر رہا ہے. لیکن امی سمجھ گئی کہ میں تھوڑا سا ٹینشن میں تھا، اور امی نے پھر میرے ساتھ پوچھا کہ کیا تھوڑے نروس ہو؟ تو میں نے کہا ہاں. ہم نے ایک ادھر ادھر کی باتیں وغیرہ کی، رشتہ داروں کا، بھائی بہن کا، اور آخر میں جب میں فون نیچے رکھ رہا تھا، میری امی نے مجھے ایک صلاح دی، ایک ایڈوائز دیا جو آج تک میں کہتا ہوں بڑی مشکل ہے اس پہ چلنا. اس نے کہا، بینی بی ہمبل، بینی حلیم رہو. اور یہ صرف لفظ امی کے الفاظ نہیں، وہ خود بڑی حلیم تھی. اس نے ہمیں بھی حلیمی سکھایا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو پیسے نکال کے اس کی مدد کرو، اگر پیسے نہیں ہے پھر بھی کوشش کرو اس کی مدد کرنے کے لیے. اگر کسی نے غلطی کی ہے معاف کرو، معاف کرو. یہ میری امی نے سکھائی کہ نرم دلی کے ساتھ پیش آنا، ٹو بی کائنڈ، ٹو بی جینٹل. اور میرے عزیزو، یہی یسوع کا کمال تھا جو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بڑی نرم دلی سے پیش آتا تھا. اور تیسری بات میرے عزیزو وہ ہے کہ صلیب مسکراتے ہوئے اٹھانا، صلیب کو مسکراتے ہوئے اٹھانا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے موقع دیا کہ اس دسمبر جو گزرا تھا کہ میں امی کے پاس جا کے 1 مہینہ، تقریباً 1 مہینہ میں نے ان کے ساتھ گزارا. میری بہن نے کہا کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، آ جاؤ، اور میں نے فیصلہ کیا کہ چلے جاؤ. اور یہ 1 مہینہ میں بتاؤں میرے لیے واقعی میں اس وقت دل کو سکون دیا ہے. لیکن ایک وقت تھا کہ اچانک مجھے بلایا گیا نیچے میرے کمرے سے کہ بینی اوپر آؤ جلدی، امی رو رہی ہے. اور جب میں اوپر گیا، امی کہہ رہی تھی کہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ درد بہت زیادہ تکلیف ہے، اور رو رہی تھی. میری بہن بھی رونا شروع ہو گئی، اور میں بھی روتے روتے ہوئے میں نے امی سے کہا، امی ساری زندگی آپ نے ہمیں سکھایا صلیب اٹھانے کے لیے، اس وقت میں یسوع آپ کو صلیب اٹھانے میں آپ کی مدد کرے گا، بس یسوع پر ایمان رکھو. اور امی روتے ہوئے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی، ہاں، جیسس ول ہیلپ می کیری مائی کراس، یسوع مجھے صلیب اٹھانے میں میری مدد کرے. ہماری امی نے ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا صلیب اٹھانا، کہ دکھ تکلیف میں رونا نہیں، بلکہ خاموشی، پیار، محبت، مسکراتے ہوئے صلیب اٹھانا. اور مرتے دم تک امی نے ہمیں اس سبق پر چلنے کی تاکید کی. میرے عزیزو،
آج جب ہم اس مقدس میرے لیے مقدس کی زندگی یاد رکھتے ہیں، کلام میں ہم پڑھتے ہیں مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ میں بتاتا ہوں کہ صرف زمین کے نہیں بلکہ وہ جنت کے بھی وارث بنیں گے۔ آمین۔ My dear friends, I wish to thank you very much for being present and in a very short way give you a little of my homily which was given in Urdu. There is a tradition during the medieval times which is called that monasteries were there where there was total silence. However, in these monasteries, two words were repeated constantly during the day, or at least early in the morning when they got up. The words were in Latin, memento mori, which meant, remember man that you must die. The message is very clear that all of us have to die, but Jesus reminds us that in death you have to strive to be like me. My mother taught us siblings that we must in our lives strive to be like Christ. How? First, to be holy. And I gave the example of that great chef who was asked, where did you learn all your cooking from? And her reply was, I learnt it from my mother. Yes, I studied at the best culinary school and I got the highest grades. But cooking, everything I learned from my mother. And when it comes to holiness, I look at myself, yes, that is where I too have learnt my holiness from. Till today, at the last moment, we were saying the rosary and it was my mother who has instilled this into us, the daily rosary. And that was the time when I got the greatest consolation with her. The second thing my mother taught us was to be gentle and kind with people, to be gentle and kind. And how much the world needs this, to be gentle and kind with others. And last but not the least, my mother taught us to carry our cross with a smile. In December, when I was with my mother, suddenly one day during those holidays, my sister called me up. Mummy is crying, come and give her consolation. And when I came up, Mummy was indeed crying and saying, I can't bear this pain anymore. And in tears, my sister was crying, I too, and I said, Mummy, you have always taught us to carry our cross. Now the Lord will surely help you at this difficult time to carry your cross. And she looked up at me with her tears and said, yes, Jesus will help me carry my cross. My dear friends, it is said in the Beatitudes, blessed are those who are meek and humble, they shall inherit the earth. I believe it is not only the earth that they shall inherit, they shall inherit eternal life. Amen.